معزز خواتین و حضرات، عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف تشریف لا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، 6 آزاد کشمیر غازی بٹالین کی پرچم پارٹی قومی پرچم لے کر ڈائس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس کی قیادت حوالدار محمد رمضان کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان قومی پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں۔
معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف کو اب ہم خطاب کی دعوت دیں گے۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چیئرمین سینٹ صادق سنگرانی صاحب، محترم اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، قابل احترام وزراء کرام، ارکان پارلیمنٹ، ڈپلومیٹس، member armed and law enforcement agencies، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن ہم سب کی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مقبوضہ جموں اور کشمیر اور فلسطین کے محصور مسلمانوں کو بھی جلد سے جلد آزادی کی نعمت نصیب عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، حالیہ بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف حصوں میں بالخصوص بلوچستان میں بہت نقصانات ہوئے۔ سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور کئی بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی کمال مہربانی سے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، قیام پاکستان کی ولولہ انگیز داستان ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب قومیں اپنے لیے ایک اجتماعی نصب العین طے کر لیتی ہیں تو مشکلات کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے اور سمندر بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی فکر سے مسلمانوں کے الگ وطن کی جو روشنی پھوٹی تھی، اس کے بارے میں مخالفین مایوسیاں پھیلاتے تھے کہ پاکستان کبھی قائم نہیں ہو سکتا، لیکن مشاہیر پاکستان کی عظمت کو سلام ہے، جن کے آہنی عزم اور پختہ ارادے نے مایوسیوں کو پاش پاش کر دیا اور آج ہم ایک آزاد، خود مختار اسلامی جمہوری ملک کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ حاضرین کرام، برصغیر کے مسلمانوں نے
برسا برس سامراج کے جبر کا بہادری اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، انہوں نے خون کے دریا عبور کیے، شہادتیں دیں، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے غم سہے، اپنوں کو کھو دیا لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ ان عظیم قربانیوں کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظریاتی ملک عطا کیا اور سامراج کی غلامی سے نجات دلائی۔ ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو تقسیم ہند کے خونی دور کی نظر ہو گئیں۔ وطن عزیز کے قیام کی جدوجہد میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اقلیتوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ آپ سب اپنے مذہب کی ادائیگی میں پوری طرح آزاد ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مسلم اکثریت والے اس ملک میں آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور انہی رہنما اصولوں کے تحت ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کے دن پاکستان کی سول سوسائٹی کی خدمات کے اعتراف کا بھی دن ہے۔ جناب عبدالستار عیدی مرحوم، ڈاکٹر روت فاؤ جیسی انسان دوست تمام شخصیات کی خدمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، دانشوروں اور تمام اہل قلم کے کردار کا تذکرہ کیے بغیر پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم، وطن عزیز ایک مقدس امانت اور مشن ہے۔ اس کا ایک مرحلہ قیام پاکستان کی شکل میں مکمل ہو چکا، لیکن دوسرا مرحلہ ہنوز نامکمل ہے۔ ایک مشن ہمارے اسلاف نے بے مثال جدوجہد سے پورا کیا، لیکن دوسرا مشن ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ مشن ان مقاصد کو عملی تعبیر دینے کا ہے جو قیام پاکستان کی اصل بنیاد ہیں اور جن کا ذکر 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی تاریخی قرارداد پاکستان میں موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تقسیم کے وقت جس وطن عزیز کو اس کے جائز وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، وہ الحمدللہ آج دنیا کی مہذب اقوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، صنعت و حرفت اور معیشت میں ترقی کر رہا ہے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ذہین اور قابل ترین افراد پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور میرے قائد محمد نواز شریف نے اس کی تکمیل کی۔ اس پروگرام سے وابستہ تمام شخصیات اور ادارے پاکستان کے محسن ہیں۔ اقوام متحدہ کی عالمی امن کی کوششوں میں ہمارا نمایاں کردار ہے۔ کھیل کے میدان میں ہمارے کھلاڑیوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی، البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسل، توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا، اس میں ہم سے اجتماعی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ بحثیت قوم آج ہمیں اپنا
محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ عزیز اہل وطن، اپنے بزرگوں کی طرح ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے۔ ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی ہدف مقرر کرنا ہوگا۔ یہی مستقبل کی راہ ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا، دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان صلاحیت، جذبے اور تخلیقی قوتوں میں دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ ہم سب مل کر پاکستان کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہمارا مستقبل اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ کو مواقع اور وسائل کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ماضی میں بھی ہماری ترجیحات کا مرکز رہے ہیں اور آج بھی ہماری ترجیحات کا مرکز آپ ہیں۔ حضرت قائد اعظم کی زندگی اور سیاسی جدوجہد گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو ایمان و اتحاد، نظم و ضبط اور تعلیم کے مسلسل حصول پر توجہ مرکوز رکھنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ آج نوجوانوں سمیت ہم سب کو اسی سبق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس تاریخی دن پر میں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جدید ممالک کی طرح ترقی کرے، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، یہاں بھی معاشی ترقی اور سماجی انصاف ہو، ہم دنیا میں کھویا ہوا اپنا اصل مقام حاصل کریں، تو آئیں پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، امانت اور دیانت اور دن رات کی مخلصانہ محنت کو شعار بنا کر اپنے مشن کو کامیاب بنائیں۔ عزیز اہل وطن، مجھے بے حد خوشی ہے کہ 68 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر کی مختلف ثقافتوں، رنگ و نسل اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ وفاق پاکستان کے خوبصورت گلدستے کی عکاسی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم معزز خواتین و حضرات، عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف تشریف لا چکے ہیں۔
خواتین و حضرات، 6 آزاد کشمیر غازی بٹالین کی پرچم پارٹی قومی پرچم لے کر ڈائس کی جانب بڑھ رہی ہے. اس کی قیادت حوالدار محمد رمضان کر رہے ہیں. جمہوریہ پاکستان قومی پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں. معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف کو اب ہم خطاب کی دعوت دیں گے. عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد
शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन सेनेट सादक सिंघानी साहब, मोहतरम स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, काबिल एहतराम वज़राए कराम, अरकान पार्लियामेंट, डिप्लोमेट्स, member armed and law enforcement agencies, मेहमानान ग्रामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि हम पाकिस्तान के क़याम के 75 साल पूरे होने की खुशियाँ मना रहे हैं। मैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ और पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज के दिन हम सब की अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के महसूर मुसलमानों को भी जल्द से जल्द आज़ादी की नेमत नसीब अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, हालिया बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिलखसूस बलूचिस्तान में बहुत नुकसानात हुए। सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और कई बच्चे और बच्चियां अपने माँ बाप से हमेशा के लिए बिछड़ गए। अल्लाह ताला उन सबको अपनी कमाल मेहरबानी से जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, क़याम पाकिस्तान की वलवला अंगेज़ दास्तान हमारे लिए एक सबक है कि जब कौमें अपने लिए एक इज्तिमाई नस्बुल ऐन तय कर लेती हैं तो मुश्किलात के पहाड़ भी उनका रास्ता नहीं रोक सकते और समंदर भी रुकावट नहीं बन सकते। शार मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल की फ़िक्र से मुसलमानों के अलग वतन की जो रोशनी फूटी थी, इसके बारे में मुखालिफिन मायूसियाँ फैलाते थे कि पाकिस्तान कभी कायम नहीं हो सकता, लेकिन मशाहीर पाकिस्तान की अज़मत को सलाम है जिनके आहनी अज़म और पुख्ता इरादे ने मायूसियों को पाश पाश कर दिया और आज हम एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी जमहूरी मुल्क की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन कराम, बरे सग़ीर के मुसलमानों ने बरसा बरस साम्राज्य के जबर का बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला किया। उनके हौसले पस्त नहीं हुए, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए, शहादतें दी
تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے غم سہے، اپنوں کو کھو دیا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ ان عظیم قربانیوں کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظریاتی ملک عطا کیا اور سامراج کی غلامی سے نجات دلائی۔ ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو تقسیم ہند کے خونی دور کی نظر ہو گئیں۔ وطن عزیز کے قیام کی جدوجہد میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اقلیتوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا۔ ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ آپ سب اپنے مذہب کی ادائیگی میں پوری طرح آزاد ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مسلم اکثریت والے اس ملک میں آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور انہی رہنما اصولوں کے تحت ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کے دن پاکستان کی سول سوسائٹی کی خدمات کے اعتراف کا بھی دن ہے۔ جناب عبدالستار ایدھی مرحوم، ڈاکٹر روتھ فاؤ جیسی انسان دوست تمام شخصیات کی خدمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، دانشوروں اور تمام اہل قلم کے کردار کا تذکرہ کیے بغیر پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم، وطن عزیز ایک مقدس امانت اور مشن ہے۔ اس کا ایک مرحلہ قیام پاکستان کی شکل میں مکمل ہو چکا، لیکن دوسرا مرحلہ ہنوز نامکمل ہے۔ ایک مشن ہمارے اسلاف نے بے مثال جدوجہد سے پورا کیا، لیکن دوسرا مشن ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ مشن ان مقاصد کو عملی تعبیر دینے کا ہے جو قیام پاکستان کی اصل بنیاد ہیں اور جن کا ذکر 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی تاریخی قرارداد پاکستان میں موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تقسیم کے وقت جس وطن عزیز کو اس کے جائز وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، وہ الحمدللہ آج دنیا کی مہذب اقوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، صنعت و حرفت اور معیشت میں ترقی کر رہا ہے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ذہین اور قابل ترین افراد پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور میرے قائد محمد نواز شریف نے اس کی تکمیل کی۔ اس پروگرام سے وابستہ تمام شخصیات اور ادارے پاکستان کے محسن ہیں۔ اقوام متحدہ کی عالمی امن کی کوششوں میں ہمارا نمایاں کردار ہے۔ کھیل کے میدان میں ہمارے کھلاڑیوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی، البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسل، توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا، اس میں ہم سے اجتماعی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ بحثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا
آغاز ہو جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ عزیز اہل وطن، اپنے بزرگوں کی طرح ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے۔ ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی ہدف مقرر کرنا ہوگا۔ یہی مستقبل کی راہ ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا۔ دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان صلاحیت، جذبے اور تخلیقی قوتوں میں دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ ہم سب مل کر پاکستان کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہمارا مستقبل اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ کو مواقع اور وسائل کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ماضی میں بھی ہماری ترجیحات کا مرکز رہے ہیں اور آج بھی ہماری ترجیحات کا مرکز آپ ہیں۔ حضرت قائد اعظم کی زندگی اور سیاسی جدوجہد گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو ایمان و اتحاد، نظم و ضبط اور تعلیم کے مسلسل حصول پر توجہ مرکوز رکھنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ آج نوجوانوں سمیت ہم سب کو اسی سبق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس تاریخی دن پر میں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جدید ممالک کی طرح ترقی کرے، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، یہاں بھی معاشی ترقی اور سماجی انصاف ہو، ہم دنیا میں کھویا ہوا اپنا اصل مقام حاصل کریں، تو آئیں پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، امانت اور دیانت اور دن رات کی مخلصانہ محنت کو شعار بنا کر اپنے مشن کو کامیاب بنائیں۔ عزیز اہل وطن، مجھے بے حد خوشی ہے کہ 68 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر کی مختلف ثقافتوں، رنگ و نسل اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ وفاق پاکستان کے خوبصورت گلدستے کی عکاسی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم